السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدینہ طیبہ میں ایک نوجوان رہتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں ایک نوجوان رہتا تھا جو ذرا غفلت کا شکار تھا۔ اکثر و بیشتر اس کا وقت غفلت میں گزرتا تھا۔ اس کی زندگی بھی کافروں والی تھی، عادتیں بھی، لباس بھی، کھانا پینا بھی، سب کچھ اس کا کافروں کی طرح تھا۔ لیکن ویسے کلمہ بھی پڑھتا تھا، نماز بھی کبھی کبھار پڑھ لیا کرتا تھا، اللہ کو بھی مانتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتا تھا، اور پھر اتنے مبارک شہر کے اندر پیدا ہوا، وہیں کا رہنے والا تھا۔ جب یہ نوجوان دنیا سے رخصت ہوا، یعنی اس کا انتقال ہوا، اور اس کی نماز جنازہ پڑھی گئی، نماز جنازہ پڑھنے کے بعد اس کو اس مبارک قبرستان کے اندر دفن کیا گیا جہاں 10,000 سے زیادہ صحابہ مدفون ہیں، یعنی اس نوجوان کو جنت البقیع کے اندر دفن کر دیا گیا۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ وہ لوگ جب دفن کر کے واپس آ گئے تو ان میں ایک ایسا بندہ تھا جس کی جیب میں کوئی بہت زیادہ اہم کاغذ تھا، اور اس کا وہ کاغذ گم ہو گیا، اور اس کو یہ اندازہ ہوا کہ میں جب دفن کرنے کے لیے اس نوجوان کو قبر میں اتار رہا تھا، اسی وقت میری جیب سے وہ کاغذ گر کر اس قبر کے اندر رہ گیا۔ چنانچہ اس شخص نے حکومت سے اجازت مانگی کہ قبر کھولی جائے، کیونکہ جو میرا کاغذ اس کے اندر گرا ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ قبر کھولی گئی تو لوگوں نے دیکھا کہ وہاں اس نوجوان کی لاش کے بجائے ایک انگریز گوری لڑکی کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ تمام لوگ حیران رہ گئے۔ مدینے کے اندر ایک شور مچ گیا کہ ہم نے تو یہاں اس نوجوان کو دفن کیا تھا، پھر یہ انگریز لڑکی یہاں کیسے آ گئی؟ پورے شہر کے اندر یہ بات جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ اس کی تصویریں لی گئی اور وہ چیز اخباروں کے اندر بھی چھپی۔ چنانچہ یورپ کے کسی ملک سے ان کو ایک اطلاع ملی کہ یہ تصویر تو میری بیٹی کی تصویر ہے۔ جب ان سے رابطہ کیا گیا، اس بندے سے جا کر لوگوں نے پوچھا تو اس نے کہا کہ اس کی بیٹی چند دن پہلے اس دنیا سے رخصت ہوئی ہے، اور ہم نے اپنی بیٹی کو عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کیا تھا۔ جب اس لڑکی کی پوری بات وہاں کے لوگوں کو بتائی تو وہ سب کے سب حیران رہ گئے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے عیسائیوں کے قبرستان کے اندر اس لڑکی کو دفن کیا تھا، پھر وہ جنت البقیع یعنی مدینہ منورہ کے اندر کیسے نکل سکتی؟ لوگوں نے اس لڑکی کے والد صاحب سے پوچھا کہ اس لڑکی کی زندگی آخری کیسے گزری ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے زیادہ کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن اتنا مجھے اندازہ ہے کہ میری بیٹی نے کچھ دنوں سے اسلام کے بارے میں کتابیں پڑھنی شروع کر دی تھی، اور یہ مجھے بار بار کہتی تھی کہ میں دین اسلام سے محبت رکھتی ہوں، مجھے دین اسلام سے بڑا پیار ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے کلمہ بھی پڑھ لیا ہو۔ تب جا کر لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ جو نوجوان مدینے میں پیدا ہوا اور فقط ظاہر کا مسلمان تھا، اندر سے غیر مسلموں کی طرح وہ رہتا تھا اور انہی کے طریقے پسند کرتا تھا، اس کو اگر جنت البقیع میں دفن کیا گیا تو اللہ نے اس کی لاش کو عیسائیوں کے قبرستان میں پہنچا دیا، اور عیسائی لڑکی اگرچہ عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کی گئی، لیکن اسلام سے، دین سے، اللہ سے، رسول سے محبت کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس کی لاش کو جنت البقیع میں پہنچا دیا۔ ہم اس واقعے سے سبق سیکھ سکتے ہیں، سبق لے سکتے ہیں کہ انسان کم از کم اپنے اسلام سے،
اپنے دین سے، اپنے مذہب سے، اپنے طور و طریق سے، اپنی تہذیب سے اگر کچھ نہیں کر سکتا کم از کم محبت ضرور کرے۔ اس لڑکی کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہے کہ اس نے کلمہ پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا، صرف اتنا پتا ہے کہ اس لڑکی نے اپنے والد صاحب سے یہ کہا تھا کہ مجھے اسلام پسند ہے اور میں اس دین کو پسند کرتی ہوں۔ اللہ نے اس کی اس پسند کی وجہ سے اس لڑکی کو جنت البقیع میں پہنچا دیا، حضرات صحابہ کے قدموں میں لا کر ڈال دیا، اور یہ نوجوان جو دین کا مذاق اڑاتا تھا، جو اسلام کے طور و طریق کو اچھا نہیں سمجھتا تھا، اور اس کا جو رہن سہن تھا، جو اس کی تہذیب تھی، اور جو اس کا پورے دن کا وقت گزرتا تھا وہ زیادہ تر غیروں کی طرح گزرتا تھا، تو اللہ نے اس کو جنت البقیع سے نکال کر یورپ کے کسی عیسائیوں کے قبرستان کے اندر پہنچا دیا۔ کتنا بڑا سبق ہے اس واقعے کے اندر کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے اسلام سے محبت کرے، اپنے دین سے محبت کرے، اپنے مذہب سے محبت کرے، اپنے قرآن سے محبت کرے، اللہ سے محبت کرے، رسول سے محبت کرے، صحابہ سے محبت کرے، اپنی پوری تہذیب سے محبت کرے، اپنے علماء کو عزت دے، اپنے بزرگوں کا ادب اور احترام کرے، کیونکہ انسان کو اس کے اعمال ہی اللہ کے عذاب سے بچا سکتے ہیں۔ نہ اس کو یہ چیز بچا سکتی کہ وہ کون سے شہر کے اندر پیدا ہوا، نہ اس کو یہ چیز بچا سکتی کہ وہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، نہ اس کو کوئی حسب نسب بچا سکتا، صرف ایک ہی چیز اس کو بچا سکتی ہے، وہ ہے اس کی زندگی سے نکلنے والے اعمال۔ اس لیے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق سیکھنا ہے کہ انشاءاللہ آج کے بعد جو اگر ہم نے کبھی دین کے کسی بھی حکم کا مذاق اڑایا ہو، چاہے وہ داڑھی ہو یا کرتا پائجامہ ہو یا ہماری مساجد ہو، کوئی بھی ہو، فوراً توبہ کرے، استغفار کرے۔ مرنے سے پہلے اللہ نے ہمیں موقع دے رکھا ہے کہ ابھی استغفار کر لیا جائے، معافی مانگ لی جائے، ورنہ اللہ پاک اس چیز پر قادر ہے کہ دفن یہاں ہو اور اللہ پاک وہاں سے نکال کر کہیں کفرستان کے اندر ڈال دے۔ ایسے بنے کہ مرے ہندوستان کے اندر اور اللہ پاک ہماری لاش کو جنت البقیع سے اٹھائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے آس پاس سے اٹھائے، آپ کی مبارک قدموں کی خاک سے ہم اٹھے، ہماری زندگی سے ایسے اعمال نکلے۔ یہ واقعہ ہے، یہ واقعات اسی لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ ہم ان سے کچھ سیکھیں اور ان سے کچھ سیکھ کر اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو نیک صالح زندگی عطا فرمائے۔ Subscribe Maulana Farman Naseem to get more videos.